دیکھیے اصلاح کے لیے اللہ نے نکاح اصلاح کے لیے تجویز نہیں کیا. یہ کام تو ویسے ہی مسلم معاشرے میں ہونا ہے. مطلب اگر لڑکیوں کی اصلاح ہونی ہے، مردوں کی اصلاح ہونی ہے، عورتوں کی اصلاح ہونی ہے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح ہونی ہے، یہ کام ویسے ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. نکاح کے نتیجے میں تربیت کے اور تزکیے کے کچھ نئے امکانات ضرور پیدا ہوتے ہیں. یعنی مثال آپ کی اصلاح ہونی ہے یا میری اصلاح ہونی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میری زندگی میں میں شادی ہی کروں تو میری اصلاح ہوگی. اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے، اچھا بھائی اپنے لڑکے کی اصلاح چاہتے ہو، اس کی شادی کر دو، خود ہی صحیح ہو جائے گا. یہ بھی کیونکہ ہم نے چیزوں کو گہرائی میں جا کے سمجھا نہیں، اور ناسمجھی کے اندر ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے دوسرے آدمی کے لیے. تو اصلاح اور تربیت کا جو کہہ لیجئے فریم ورک ہے یا میکینزم ہے، نکاح پرائمریلی اس چیز کا پلیٹ فارم نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی علم اور تعلیم کے حلقے ہوں، کسی مربی سے جڑیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا ہمارے والدین جو ہیں وہ ہماری صحیح طور پر اصلاح اور تربیت کرنے میں ہماری مدد کریں. ہمارے اندر خود اپنی اصلاح کا ایک جذبہ، اپنے تزکیے کا جذبہ، ہماری ایجوکیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے اندر اپنی تزکیہ کی فکر پیدا کرے. ہماری ایجوکیشن ہمارے اندر تزکیے کی فکر تو نہیں پیدا کر رہی ہے فکر کہ میرے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ایک دن مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا جواب دہی ہوگی. تو یہ تو ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نکاح کی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ ذمہ داری نکاح سے لیتے ہیں تو مرد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ چلیں عورت کی اصلاح تو مرد کر رہا ہے، اب اس کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ ساری چیزیں اصل جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری کچھ ضروریات ہیں، ہماری کچھ وجودی ضروریات ہیں، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی، ہماری ہولسٹک، ہماری کچھ جذباتی ضرورتیں ہیں، ہماری کچھ کہہ لیجئے جبلی ضروریات ہیں، ہماری کچھ کہہ لیجئے روحانی ضروریات ہیں، ہماری بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جس کی تسکین اور جس کے پورے کرنے کا رب کریم نے انتہائی پاکیزہ فریم ورک پروپوز کیا ہے. انسان اپنی تکمیل کا تجربہ تعلق کی معنویت اور تعلق کی گہرائی میں آنے کے نتیجے میں کر پاتا ہے. تو یہ آپ کا کہہ لیجئے جب آپ آتے ہیں نکاح میں تو آپ اللہ کی تخلیق کو سمجھ پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حسن معاشرت کا نیا چیپٹر کھلتا ہے. تو نکاح کے جو مقاصد ہیں نا، ایک پہلا جو مقصد ہے وہ فرد سے متعلق ہے، دوسرا جو مقصد ہے وہ معاشرے سے متعلق ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ کام رکھا گیا ہے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آئینہ بننے کی جو ذمہ داری سب کے لیے لگائی گئی تھی نا، چاہے وہ ہماری شادی ہو یا نہ ہو، ہم آئینہ بننے کی ذمہ داری تو اللہ نے لگائی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملے تو اس کی خیر خیریت بھی پوچھے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو محبت سے اور اچھے اخلاق سے بتائے بھی کہ حضرت کچھ توجہ بھی دلائے. یہ ذمہ داری، یہ اسی کو آئینہ بننا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو لیکن جب آپ نکاح میں آ جاتے ہیں تو کوئی بہت قریب سے، وہ صرف آئینہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا لباس بھی بن جاتا ہے. اور پھر وہ انسان، اگر دونوں انسان تزکیے کی فکر رکھتے ہوں تو وہ انسان جو ہے آپ کے تزکیے میں، آپ کی اصلاح میں معاونت کرتا ہے، اور یہ باہمی اصلاح اور باہمی تزکیے کی فکر ہوتی ہے. بیلنس یہ ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کے تزکیے کی تو فکر رکھ رہا ہو، بلکہ دوسروں کی تزکیے کی فکر نہیں، دوسروں کے تزکیے پر ضد کر رہا ہو اور اپنے تزکیے کی ضرورت محسوس نہ کرے. یہ وہ شعور نہیں ہے جو کسی مزکی کا یا کسی مربی کا ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ مقام تو صحابہ کو حاصل نہیں تھا. حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود عام صحابہ کے تزکیہ اس ذہن سے نہیں کرتے تھے کہ میں تزکیے کی ضرورت سے بالاتر ہوں اور تم سب لوگوں کو اصلاح اور تزکیے کی ضرورت ہے. خطبہ جمعہ خلیفہ اس طرح نہیں دیتا تھا. اس کہہ لیجئے ذہنی رونت کے اس درجے پہ کھڑے ہو کر خلیفہ وقت جو ہے، جسے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے، وہ خطبہ جمعہ نہیں دیا کرتا تھا جس طرح ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر کہہ لیجئے کہ اسٹیٹمنٹس اور رائے قائم کرتے ہیں نا. ایک بہت بڑا گناہ جو ہے دوسروں کی نیت کی تشخیص کرنے کی امنگ ہے. خدا کرے کہ ہم اس بات کو گناہ کے درجے پہ تصور کریں، یعنی آس پاس کے لوگوں کی انٹینٹ ڈائگنوسس جو ہے یا نیتوں کی تشخیص جو ہے، یعنی اس کی امنگ، اس کا
urge to diagnose the intent of other person, we must perceive this, we must consider it as a very bad thing or a type of sin, کہ یہ مطلب یہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسروں کی نیتوں کو میں کیوں جج کر رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں. تو وہ جو ہماری نیتیں جانتا ہے، وہ جو ہمیں اندر باہر سے جانتا ہے اور ہمارے ہر معاملے سے باخبر ہے، وہ اپنی ججمنٹ جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ تک ہولڈ کرتا ہے. اس سے پہلے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتا. ایک انسان جس نے 100 قتل کر دیے ہوں، اس کے بارے میں بھی اللہ ابھی کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا. جب تک اس کی سانس باقی ہے، وہ اپنے مرنے سے پہلے معافی تلافی کر کے اور ساری اپنی گناہ دھو کے بھی واپس آ سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو انسانوں کو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آئے. بیوی، اگر کسی نے بیوی کا مربی بننا بھی ہے تو بیوی کا دل جیتے بغیر آپ بیوی کا مربی نہیں بن سکتے. بیوی کے مربی بننے کی تو شرط یہی ہے کہ بیوی کا دل جیت کے دکھائیں. بات واضح ہو رہی؟ جو تعلق ہے نا، حسن تعلق، وہی تربیت کی شرط ہے.